تو ہمارا فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا کیس ہو کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ آئی ہو, یہ ممنوع فنڈنگ ہے کہ ملک کے اندر سے ایسا کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ہمارا فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا کیس ہو کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ آئی ہو, یہ ممنوع فنڈنگ ہے کہ ملک کے اندر سے فنڈنگ ہوئی ہے لیکن ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا. ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا. جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کے درمیان ہونے والی طویل مقدمہ بازی عالمی میڈیا کی بڑی خبروں کا حصہ رہی ہے. دونوں کے بیچ 2017 میں طلاق ہو چکی تھی. یہ حتیٰ کہ عزت کا کیس تھا. السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. آج بات ہوگی کہ کپتان نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آخر کار محفوظ ہو گیا. تحریک انصاف کو انصاف ملے گا یا پھر نہیں؟ بڑا سوال. سب جماعتوں کا ایک ساتھ فیصلہ سنایا جائے گا. تحریک انصاف نے اپنا مطالبہ دہرا دیا. شہباز شریف بے بسی کی بے حسی کی تصویر بن گئے. اچھا ناظرین، عمران خان ایسے ملک کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جو کرپشن کی غلاظت سے پاک ہو، لیکن کرپٹ عناصر کو کرپشن فری ماحول سوٹ نہیں کرتا اور ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دی. بیرونی سازش کے تحت ان کی حکومت ختم کر کے پھر سے کرپشن اور مہنگائی سے بھرا گھٹن زدہ ماحول بنا دیا تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے مفادات کو پھر سے تحفظ دے سکیں. لیکن اس سارے چکر میں عوام ایک بار پھر سے بری طرح سے پس کر رہ گئی اور عمران خان کسی صورت اپنی قوم کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے وہ نئے الیکشن کے ذریعے اصل جمہوریت کی بحالی کے لیے بھرپور طریقے سے کوشاں ہیں. لیکن موجودہ حکومت میں شامل جماعتیں پہلے بھی عمران خان کے اچھے مقصد کے آگے بند باندھیں کی کوشش کرتی رہیں اور اب بھی بھرپور کوششیں کر رہی ہے. کیسے؟ کبھی توشہ خانہ تو کبھی ممنوع فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچانے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے. ممنوع فنڈنگ پر میں بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے نیب قوانین پر ذرا بات کر لیتے ہیں. حکومت نے خود کو NRO 2 دے دیا اور عمران خان نے آج نیب قوانین میں ترامیم پر حکومت کا اصل چہرہ دکھایا، حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. ذرا سنیے گا. سنا آپ نے عمران خان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں کرپشن ہو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے ہم نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. کرپشن کسی بھی نظام کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے. کپتان نے یہ بھی بتایا کہ اب نیب قوانین میں ترامیم کے بعد کرپشن کے الزامات لگنے والوں کو جواب نہیں دینا پڑے گا، بلکہ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے. اب نیب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کرپشن ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے. اب ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ قانون کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے. اثاثے کسی کے ہوں اور اس کا جواب احتساب کرنے والا ادارہ دے. یہ احتساب ادارے اور قانون کے ساتھ اگر مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، کپتان صاحب نے پچھلے NRO کی جو ہسٹری ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھی اور کیا کہا کہ جی ماضی کا جو NRO دینے میں بھی امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور موجودہ حکومت ایک بار پھر خود کو NRO دے چکی ہے. اب یہ بات اگر دیکھی جائے تو بہت خطرناک ہے کہ وہ یہ کہ جی وزیر داخلہ جس کی ساکھ اچھی نہیں اور اس کے ساتھ جو نیچے احتساب کے اہم ادارے اگر آ جائیں تو ایسے میں جو شفاف احتساب ہے وہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو وائٹ کالر کرائم پکڑنا آپ کو پتہ ہے پہلے بہت مشکل تھا. اب ایسے میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو نیب قوانین میں ترمیم کی ہے اس کے بعد منی لانڈرنگ جیسے جرم کو پکڑنا اب تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اور اب منی لانڈرنگ کرنے والوں کی راہ کی جو تمام رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو چکی ہیں. اور یہ بات سچ ہے، درست ہے، صحیح ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کو کم کرنے نہیں آئی بلکہ اپنا کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے آئی ہے. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج بھی عوام سے خطاب میں مارچ کی کال دینے کی بات کی. عمران خان سیاسی رہنماؤں کی اس کوشش کو ناکام بنا رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ عوام کی توجہ اپنی کرپشن کی داستانوں سے ہٹا دیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جو مخالفین ہیں ان کی کمزوریوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کے ہاتھ کپتان کی فی الحال کوئی کمزوری نہیں آ رہی ہے. صرف عمران خان کے مخالفین اب ممنوع فنڈنگ کیس پر واویلا کر رہے ہیں جبکہ ان کے مخالفین کا اپنا دامن اس حوالے سے صاف نہیں ہے. ان کے کیسز بھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے 8 سال بعد تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کا جو فیصلہ ہے محفوظ کر لیا ہے. اب یہ فیصلہ انصاف کے مطابق آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان پر ایجنٹ کے الزام لگانے والوں کے اپنے چلن ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ بیرونی سازش کے تحت اقتدار پر آئے. اب یہ کس منہ سے عمران خان پر کسی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا سکتے ہیں؟
عمران خان نے ملک میں رہ کر ہی اپنی سیاست کی، ان کے تمام اثاثے یہاں پر موجود ہیں، اثاثے جو ہیں ڈکلیئر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ممنوعہ فنڈنگ کا کھیل رچایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ پر ہمیشہ سامنے رکھتی ہے کہ جی جو باقی جماعتیں ہیں ان کا بھی فیصلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی کیا جائے، اور فاروق حبیب اس حوالے سے اپنا جو مطالبہ ہے دہرا رہے ہیں، ذرا کلپ چلائیے گا ٹیم۔ اچھا جی، فاروق حبیب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وقت آنے پر دیکھیں گے کہ جو فیصلہ ہے وہ آتا کیا ہے، ہمارے تحفظات موجود ہیں لیکن ایسا فیصلہ آنا چاہیے جو میرٹ پر ہو۔ اور فاروق کی طرح باقی تمام لوگ بھی امید کر سکتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن اس حوالے سے انصاف کے تقاضوں کو ہر صورت پورا کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کی۔ سماعت مکمل ہونے پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ تحریک انصاف کا کیس مکمل ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی ختم ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کسی صورت بھی آرام سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی وہ تحریک انصاف کی سابقہ حکومت پر مہنگائی بڑھانے کے الزام لگاتے ہیں، اور کبھی عمران خان کی طرف سے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا نوحہ پڑتے ہیں۔ ان کو شاید سمجھ نہیں وہ معیشت کا جو قبلہ ہے آخر کس طرح درست کریں۔ شہباز شریف صاحب شاید عجیب کشمکش کا شکار ہیں۔ ذرا آپ ان کی ذرا بات سنیے گا، کلپ چلائیے گا۔ سنا آپ نے شہباز شریف صاحب کو۔ اچھا، جب شدید مہنگائی تھی اس کے باوجود عمران خان نے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے تیل کی قیمتوں کو کم کیا تھا، تو بجائے کپتان کے اس اقدام کی تعریف کرنے کے شہباز شریف اس پر بھی کیڑے نکال رہے ہیں۔ جیسے کسی نے شاید سچ کہا ہے کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ اب اگر خان صاحب نے مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دے دیا، موجودہ حکومت جس میں کئی جماعتیں شامل ہیں وہ مل کر بھی حالات کو سنبھال نہیں پا رہی، تو اس میں حسد کرنے کے بجائے حکومت کو کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے شاید۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے عمران خان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور ویسے بھی اپنی تجربہ کاری کو ناکام ہوتا دیکھ کر شہباز صاحب کے پاس فیس سیونگ کے علاوہ بچا ہی کیا ہے۔ اچھا ناظرین، میں نے پہلے وزیر اعظم دیکھیں، آپ یقین کریں، جو جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں پروگرام میں، یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو عوام کو ریلیف دینے پر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو رہے ہیں۔ ریلیف پہ مجھے بتائیں خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ اور تو اور شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے پیٹرول کی قیمت کم کر کے جان بوجھ کر ہمارے لیے جال بچھائے، یعنی یہ ملبہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت پہ گرا دے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت ذمہ دار ہے، چلے آپ ٹھیک کرنے آئے تھے آپ ٹھیک کر دیں۔ اب ان پہ بھی ملبہ ان پہ گراتے چلے جائیں گے، ذمہ داری ڈالتے چلے جائیں گے، تو آپ نے تو ٹھیک کرنا تھا نا، ٹھیک کر کے دکھا دیں، عوام آپ کو مان جائے کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب، آپ کہتے ہیں جی ان کی بدنیتی تھی، اب آپ مجھے بتائیں آپ دل کی بات کیسے جان سکتے ہیں کہ کون بدنیت ہے یا کس کی نیت صحیح ہے؟ آپ کو دل کی بات کیسے پتہ؟ لیکن کہتے ہیں نا وہ ہوا میں تیر چلانا اور فتویٰ لگا دیا جائے کہ جی ان کے مخالفین تو ہے نا تو بدنیت ہیں، کیونکہ ہمارے مخالفین ہیں تو بدنیت ہی ہوں گے، جبکہ پوری قوم پر یہ بات اشکار ہو چکی ہے، یہ اشکار ہو چکا ہے کہ موجودہ حکومت کا اقتدار سنبھالنا ہی بدنیتی پر مبنی تھا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے انہوں نے شاید مجبوری میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ اب میری عرض ہے کہ کیا حکومتی لوگوں کے سینے میں دل ہے بھی یا نہیں؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے پاس دل ہے یا نہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھا ہے کچھ اور رکھا۔ اب میرے خیال سے دل نہیں ہے، ان کے دل ہی پتھر کے شاید ہو چکے ہیں، اور جب دل پتھر کے ہوں تو پھر پتھر کے دلوں پر مزید پتھر رکھنے سے فرق نہیں پڑتا شاید۔ یہ حکومت بے حسی کی عملی تصویر ہے، یہ لوگ صرف دکھاوے کے لیے عوام کا درد ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں انہیں رتی بھر بھی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، ایک بار پھر شہباز شریف نے 2,000 روپے دینے کا احسان جتوایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں حکومت لینے کا چیلنج قبول کیا۔ اب سوال یہ کہ اگر اتنا ہی مشکل چیلنج لگ رہا ہے تو حکومت لی ہی کیوں تھی؟ یا کسی نے آپ کے سر پر بندوق رکھ کر کہا تھا کہ حکومت لینے ورنہ اچھا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ تو صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کو NRO 2 نہیں ملنا تھا۔ اچھا، مفتاح صاحب کی بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں اس میں اضافے کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ IMF اور خود کو بچانے کے لیے مفتاح صاحب نے ایک نیا آپ کہہ لیں کہ پینترا بدلا ہے، جبکہ یہی لوگ تھے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر عمران خان پر IMF ڈیل کے الزامات لگاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب موجودہ حکومت IMF پروگرام بحال کرانے کے لیے بے تاب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ IMF نے موجودہ حکومت کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کو کہا، اور ایسی صورت میں آپ سمجھ لیں کہ جو IMF پروگرام ہے اس کی بحالی کا سوچ سکتی۔ مجھے اب مفتاح صاحب پر یقین جانیے حیرانی ہو رہی ہے کہ وہ حکومت اور نون لیگ کے ترجمان ہونے کے علاوہ IMF کے ترجمان بھی بن گئے ہیں۔
اچھا احسن اقبال صاحب بھی متحدہ حکومت کی بھرپور ترجمانی کر رہے ہیں، سنیے گا ذرا احسن اقبال صاحب کو. جو بھی یہ تو سنا آپ نے احسن اقبال صاحب کو. احسن اقبال صاحب اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے پچھلے 4 سال سے سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. میرے خیال سے احسن اقبال صاحب کو شکوہ کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ احسن اقبال صاحب الٹے سیدھے مشورے جو دیتے ہیں اور مشورے دینے سے وہ باز نہیں آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی چائے کی پتی کا استعمال کم کر دیں، کبھی کرپشن کے ساتھ ترقی کرنے کے گربت آتے ہیں، اور پھر بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے ان کو 4 سال تنقید کا نشانہ بنایا. اب ایسے غلط مشورے نہ دیں تو تنقید بھی نہیں ہوگی. اور احسن اقبال صاحب کی یادداشت یا تو شاید کمزور ہے یا پھر وہ سچ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے. سچ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے چند میڈیا ہاؤسز کے ذریعے مہنگائی کا جس قدر منفی پروپیگنڈا کیا گیا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور تو اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی FATF کے ساتھ معاہدے پر عمل کریں گے، لیکن منی لانڈرنگ اور کرپشن کو فروغ دینے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم کی گئی. اب ایسے میں تو یہ لوگ مشکلات سے دوچار کر دیں گے. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب کچھ فرما رہے ہیں، بلکہ اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، ذرا سنیے گا. سنا آپ نے چوہان صاحب کو، کہہ رہے ہیں کہ جی شریف خاندان اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے خود کو کلین چٹ دے دی ہے. ان کا اشارہ نیب قوانین میں ترمیم کی طرف ہے جسے NRO 2 کا نام دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس ترمیم کے بعد متحدہ حکومت میں شامل سارے رہنماؤں کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور آئندہ کے لیے بھی کرپشن کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی کرپشن کر کے اسے اپنی بیگم، بچوں یا دوسروں کے نام کر کے بچ سکے گا. کیونکہ نیب قوانین میں ترمیم کے مطابق بیگم، بچوں کی جائیداد کا سوال ملزم سے ہوگا ہی نہیں. اگر PTI کے الزامات درست ہیں تو پھر جیسا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا ہوگا، ورنہ کرپشن کا چلن ملک کو لے ڈوب دے گا. اس لیے کرپشن کا کھیل اب ایسے نہیں چلے گا. اچھا آج بےنظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر بلاول کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سلیکٹڈ ملک کی تباہی کر رہا تھا. 4 سال میں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ سلیکٹڈ شخص عوام کے حقوق پر حملے کرتا رہا اور ہم نے FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا. بےنظیر بھٹو نے آمریت کا مقابلہ کیا، انہوں نے سلیکٹڈ کو کبھی تسلیم نہیں کیا. ناظرین بلاول کی سالگرہ پر انہیں یاد کر رہے تھے. آئیے محترمہ بےنظیر بھٹو کی آج سالگرہ کے موقع پر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ مت سمجھو ہم نے بھلا دیا. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کا 2 ٹوک اعلان، وہ نیب ترامیم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. الیکشن کمیشن نے PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. IMF کے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتراف کر لیا ہے. شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس پر چیف الیکشن کمشنر کا نوٹس. ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی صاحب. بہت شکریہ صداقت صاحب وقت دینے کے لیے. صداقت صاحب، عمران خان صاحب نے جو نیب ترامیم ہے انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نیب کو جو سیاسی مخالفین ہیں اس کے خلاف استعمال کیا، اس لیے ترامیم لائے ہیں. تو آپ لوگ اب کیا کریں گے؟ متحدہ حکومت تو اپنی مرضی سے نیب قوانین میں ترامیم کرتی رہے گی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا. پہلے تو مریم صاحبہ کو بتانا ہے کہ یہ نیب کا قانون عمران خان نے نہیں بنایا تھا، یہ پرویز مشرف کے دور پہ بنایا تھا، جس پہ 2 دفعہ وہ 3 دفعہ وہ حکومتیں کر چکے ہیں، وہ اور ان کے الائز. اس لیے عمران خان صاحب پہ الزام دینا نیب کا تو ایک ارریلیونٹ سی بات ہے. اور دوسری یہ کہ وہ کیوں اتنی مشکل انہوں نے اپنے سر پہ لی. سب کو پتہ ہے کہ یہ NRO 2 ہے، اور وہ NRO 2 کیا ہے جس کا بیان اگر آپ نے خرم دستگیر کا سننا ہے تو سن لیں. انہوں نے یہ حکومت کیوں لی، اس سارے رجیم چینج سازش کا حصہ کیوں بنے. تو اب ہم کیوں کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ NRO 2 ہے، یہ تمام قوانین پرسن اسپیسیفک ہیں، یہ قوانین خاص اشخاص کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس قانون میں جو ترمیم ہے وہ سیکشن 21G اب ختم کر دیا گیا، جس میں باہر سے جو گواہیاں تھیں، جو شہادت تھی وہ مانی جاتی تھی، اب وہ نہیں مانی جائے گی. لہٰذا ایون فیلڈ سے مریم صاحبہ کا کیس ختم. سیکشن 9 جو ہے A، اس میں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ہے. آپ نے اگر پبلک کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی ہے تو وہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں 76 بندوں کا تعداد تھی. اب انہوں نے کہہ دیا کہ 100 تک کی خیر ہے، 100 سے اوپر چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کا کیس بنے گا، لہٰذا وہ بھی نکل گئے. اب اس سے پہلے قانون تھا سیکشن 14 کہ ملزم نے منی ٹریل دینی ہے کہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا اگر اس کا کوئی اثاثہ پکڑا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے ختم کر دیا یہ منی ٹریل کا قانون، تاکہ نواز شریف صاحب کو جو ایون فیلڈ فلیٹس میں پھنسے ہوئے وہ نکل جائیں.
انہوں نے یہ کر دیا کہ نیب میں جو نیب کا قانون صدر صاحب جہاں پریزیڈنٹ تھا وہاں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان لکھ دیا، جس کا مطلب ہے کہ اب انٹیریئر منسٹری کے نیچے نیب ہوگا. تو جب سب سے بڑے نیب کے ملزمان حکومت میں ہوں گے اور وہ انٹیریئر منسٹری شہباز شریف صاحب کے پاس ہے تو آپ سمجھ لیں کہ قاضی جو ہے وہ ملزم قاضی بن گیا ہے، تو قانون کا کیا مذاق ہوگا. ایسے ہی اثاثوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج کر دی تاکہ فالودے والا، وہ پاپڑ والا، وہ سارے کیس ختم ہو جائیں. تو 1200 ارب کے کیسز میں سے 1100 ارب کے کیسز ختم ہو گئے کیونکہ اس قانون کا اطلاق ریٹروسپیکٹیو ہے، یہ پیچھے سے ہے، لہذا پچھلے تمام کیسز معاف ہو جائیں گے اور 100 ارب کے کیسز رہ جائیں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ سارے ملزم مجرم جو ہے وہ باہر آ جائیں گے اور آپ اور میرا منہ چڑھائیں گے کہ اس ملک میں 2000 3000 کی چوری کرنے والا جیل جاتا ہے اور اربوں کی چوری کرنے والے آپ کے اور میرے حکمران ہوں گے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ پرسن اسپیسیفک ہے، اس قانون کو ہم جا کے چیلنج کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ کورٹس اس سارے سسٹم کو، جو سارا سسٹم ہی مشکوک ہے، اس سارے ایسے قوانین جہاں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کو کبھی بھی ہمارے ملک کے قانون کا حصہ نہیں بننے دیں گے. اچھا صداقت صاحب، الیکشن کمیشن ہے جو پی ٹی آئی کا ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب آپ کی جو تحریک انصاف کی حکمت عملی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو انہوں نے جو شامل قریشی کی پریس کانفرنس کا نوٹس لی ہے، تو اب تمام ذہنوں میں سوال گردش کر رہا ہے کہ یہ کب تک الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ جو محاذ آئی ہے یہ جاری رہے گی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو شکریہ آپ نے بھی ممنوعہ فنڈنگ کہا، کیونکہ ہمیں یہ فورن فنڈنگ کہتے تھے، تو ہمارا فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا کیس ہو کہ بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ آئی ہو تو اس پہ قانون سخت ہے اور شاید پارٹی بین بھی ہو جاتی ہے. یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے کہ ملک کے اندر سے فنڈنگ ہوئی ہے لیکن ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا، یہ الزام تھا. اور اس پہ سب سے زیادہ بڑی سے بڑی سزا یہ ہے کہ جتنی فنڈنگ ہوگی وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان میں وہ جماعت ہے جس نے پراپر پولیٹیکل فنڈنگ اس ملک میں انٹروڈیوس کرائی ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا، اور اگر کہیں پہ ہمیں جانبداری لگی جو ہمیں الیکشن کمیشن پہ نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اب رہی بات جو شاہ محمود صاحب نے کی، تو پاکستان کو یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے، یہ جو NRO2 لینے کے لیے انہوں نے کیا، یہ ہر چیز میں پیچھے لے کے جا رہے ہیں. معیشت کو یہ ٹھیک کرنے آئے تھے، بری طرح فلاپ ہو گئے. مہنگائی یہ کم کرنے آئے تھے، وہ مہنگائی 30% ہو گئی ہے. لوڈ شیڈنگ یہ ختم کرنے آئے تھے، آؤٹ آف کنٹرول ہے. ڈالر کی ڈیپریسیشن روکنے آئے تھے، 178 سے آج 215 کا ڈالر بھی نہیں مل رہا. ملک میں آزاد میڈیا کے حق میں تھے، آج آپ دیکھ لیں میڈیا کے لوگوں پہ بندشیں ہیں. یہ سول رائٹس کی بات کرتے تھے کہ جی یہاں پہ سلیکٹڈ کوئی راج ہے، یہاں پہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر یاسمین جیسی خاتون پہ، میرے جیسے بندے پہ اور عام شریف شاہیوں پہ یہ دہشت گردی کے پرچے کروا رہے ہیں. مظاہرین پہ یہ ٹیئر گیس اور زہریلی گیسیں مارتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن EVM ختم کرنا چاہتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف نہ جائیں، اور ہر طرف سے انتظامیہ جو ہے وہ الیکشن کو سیبوٹاج کر رہی ہے اور الیکشن پروسیس کو ڈاؤٹ فل بنا رہی ہے. خدا نخواستہ ملک کو ہم ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم کوئی بہت ہی برا ڈیزاسٹر دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ فی الفور یہ چیزیں ٹھیک کی جائیں اور الیکشن کمیشن جو اس پہ بہت بڑا داغ ہے جانبداری کا. آپ دیکھیں کہ ہماری 5 سیٹیں جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا اور ان کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچنا ہے کہ ہم اس ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا اس ملک کا جو نظام ہے، جو نظام معیشت ہے، جو نظام الیکشن ہے، نظام حکومت ہے، لوگوں کے سول رائٹس ہیں، ان کے شہری حقوق ہیں، میڈیا کی آزادی ہے، کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں؟ الیکشن کو ہم نے فیئر بنانا ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم ختم کر رہے ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کا ووٹ ختم کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اداروں کی تباہی کی طرف اشارہ ہے. تو جو بھی کرتا درد ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ہم سے. اس غلطی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ فریش مینڈیٹ، نیا الیکشن، تاکہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا معاشرہ آگے جا سکے.
اچھا صداقت صاحب، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ جی عمران خان صاحب نے پیٹرول چونکہ اتنا سستا کر کے آنے والی حکومت کے لیے خود جال بچھایا تھا، یعنی یہ جو مہنگائی کی ہے چلے جا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو وہ سارا ملبہ PTI کی حکومت پہ گرا رہے ہیں. کیا جواب ہے اس الزام کا؟ دیکھیں، اگر معیشت کے کوئی ایسی بارودہ سرنگیں ہوتی تو عمران خان آخری دم تک حکومت بچانے کے لیے رات 12 بجے تک، اور آپ کو پتہ ہے کہ پریزنر وینز کے آنے تک اور سب کے عدالتیں کھلنے تک عمران خان صاحب کھڑے نہ رہتے، وہ فٹافٹ بارودی سرنگیں بچا کے بھاگ جاتے. تو دوسری بات یہ، دوسری طرف یہ کہ آپ کے شوق کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس کو ہینڈلر کو انوالو کر کے آپ نے حکومت لی. تو یہ بات تو اٹ سیلف ہی ہے کہ شوق کس کا تھا آنے کا اور کون آخری دم تک رک رہا تھا. ایک بات یہ. دوسری بات، اگر یہ کوئی بارودی سرنگیں تھی تو آپ اپنا اکنامک سروے دیکھ لیں جو کہتا ہے کہ گروتھ پاکستان کی ریکارڈ 2 سالوں میں 6% گروتھ، ایکسپورٹ ریکارڈ، ریمیٹنسز ریکارڈ، 6200 ارب روپے کا ریکارڈ ٹیکس ریونیو. آپ کی جو آپ کا ٹیکسٹائل ہے وہ آپ کا ریکارڈ ہے، آپ کا ایگریکلچر ریکارڈ ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ ہے. تو پاکستان کے ہر طرف ریکارڈ بسائڈز کے کورونا تھا. پاکستان میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل رہے تھے، لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے تھے، احساس راشن مل رہا تھا. تو وہ ساری چیزیں پاکستانوں کے لوگوں کو پتہ ہے. 3 مہینوں میں ملک کو کیا ہو گیا ہے. عمران خان نے 200 ارب روپے کی سبسڈی دی، بجلی مہنگی نہ کی. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ 2019 کا معاہدہ عمران خان نے کیا تھا IMF سے. 19 گیا، 20 گیا، 21 گیا، 22 کا آدھا گزر گیا. تو عمران خان نے تو کوئی پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں 100 روپے، 80 روپے. عمران خان نے بجلی سستی کی. تو یہ باتیں ان کو بتائیں جو آپ کو ابھی بھی کوئی آپ کی باتوں میں آ رہے ہیں. پورے ملک کو پتہ ہے کہ آپ یہ NRO لینے کے لیے آئے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت چلتی کیا ہے. اب آپ سب کچھ برباد کر کے آپ پچھتا رہے ہیں. الزام عمران خان پہ نہیں ہے. اگر فیکٹس کمپیئر کرنے ہیں تو 2018 میں آج سے کم ریزرو باقی تھے، خسارہ 20 ارب ڈالر کا تھا، اور پاکستان کی گروتھ ایکسپورٹ کی گروتھ 0 تھی، اور پاکستان بہت بڑے گرداب میں تھا. آج تو پاکستان پوری دنیا بتا رہی ہے کہ آپ کی موڈیز کی ریٹنگ پازیٹیو تھی، اب نیگیٹو ہو گئی. آپ آج 1.5-2 مہینوں میں ڈالر 178 سے 215 کا ہو گیا. مہنگائی جو ہے وہ 30% پہنچ گئی. تو لوگ سادے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ اپنی ناکامی کو چھپانا چاہ رہے ہیں، اور جو سازش آپ نے کی تھی اس سے آپ پردہ پوشی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے صداقت علی باسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کے درمیان ہونے والی طویل مقدمہ بازی عالمی میڈیا کی بڑی خبروں کا حصہ رہی ہے. تاہم عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ طلاق کا مقدمہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. دونوں کے درمیان ہونے والی طویل عدالتی لڑائی کے پیچھے بہت کچھ ایسا تھا جسے جان کر اس معاملے کی حقیقی تصویر تخلیق کی جا سکتی ہے. تو آئیے اس معاملے کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کے درمیان جو کیس چل رہا تھا وہ طلاق کا نہیں تھا، کیونکہ دونوں کے بیچ 2017 میں طلاق ہو چکی تھی. یہ ہتھے کے عزت کا کیس تھا. جانی ڈیپ اور ایمبر ہالی ووڈ کے نامور اداکار ہیں. یہ رم ڈائری نامی ایک فلم کے سیٹ پر 2009 میں پہلی بار اکٹھے ہوئے. 2012 میں ان کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا. 2014 میں انہوں نے منگنی کر لی. اگلے برس ان کی شادی ہو گئی اور شادی کے صرف 15 ماہ بعد طلاق کا کیس دائر کر دیا گیا. 2017 میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی. یہ تمام تفصیلات طلاق کا کیس دائر کرتے وقت انہوں نے عدالت کو بتائی تھی. اچھا، 2017 میں طلاق کے بعد ایمبر ہرڈ نے ایلون مسک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بنا لیا، اور جب طلاق کا مقدمہ عدالت میں دائر ہوا تو ایمبر ہرڈ نے الزام لگایا کہ جانی ڈیپ زیادہ تر نشے کی حالت میں رہتے تھے اور ان پر تشدد کرتے تھے. جانی ڈیپ نے اپنے جواب میں کہا کہ جی ایمبر میرے پیسوں کا بڑا حصہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے جھوٹے الزامات عائد کر رہی ہے. جب طلاق کا معاملہ فائنل ہوا تو سیٹلمنٹ کے لیے جانی ڈیپ کو اپنی اہلیہ کو $70 لاکھ ادا کرنے پڑے. اس دوران میڈیا میں یہ ذکر چھڑ گیا کہ ایمبر ایک دوسرے درجے کی اداکارہ تھی جنہیں جانی ڈیپ سے رشتے کی وجہ سے بڑی فلموں میں مرکزی رول ملنے لگے، اور اس سے ان کی شہرت اور آمدنی میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی انہوں نے جانی ڈیپ سے $70 لاکھ بھی وصول کر لیے. اچھا، میڈیا میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ ایمبر ہرڈ نے اعلان کیا کہ وہ جانی ڈیپ سے ملنے والے $70 لاکھ ڈونیٹ کر دیں گی. ان میں سے $35 لاکھ انہوں نے ACLU کو، اور باقی جو رقم ہے وہ لاس اینجلس کے چلڈرن اسپتال کو دینے کا اعلان کیا. جانی ڈیپ نے کہا کہ وہ ان دونوں اداروں کو ڈائریکٹ پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، مگر ایمبر نے کہا کہ وہ پیسہ انہیں دیں اور وہ خود چیریٹی کے لیے دیں گی.
क्योंकि इससे उन्हें कुछ टैक्स मराद भी मिल जाएंगी। अच्छा, तलाक के मुआहदे में ये बात भी शामिल की गई कि जी आइंदा के लिए दोनों फरीक एक दूसरे के मुतालिक ज़बान बंद रखेंगे, किसी किस्म के इल्ज़ामात से गुरेज करेंगे। अच्छा, 2018 में यूके की न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर नाम की एक न्यूज़ एजेंसी ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें सवाल उठाया गया कि जेके रूलिंग बीवी पर तशद्दुद करने वाले शख्स यानी जॉनी डेप को कैसे अपनी फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट में कास्ट कर सकते हैं। ये फिल्म यूके में बननी थी और इस आर्टिकल के शाया होने के बाद फिल्म बनाने वालों पर बहुत ज़्यादा दबाव आया कि वो जॉनी डेप को इससे निकाल दें। उस पर जॉनी डेप ने यूके में उस न्यूज़ एजेंसी पर मुकदमा दायर किया। ये केस चला तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि जी एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर जो इल्ज़ामात आयद किए थे उनमें से 14 में से 12 इल्ज़ामात सही थे, दुरुस्त थे। अदालत ने कहा कि जी न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर ने जॉनी डेप को बीवी से मारपीट करने वाला करार दिया तो ये एक हकीकत थी। चुनाचे जॉनी डेप ना सिर्फ ये मुकदमा हार गए बल्कि उन्हें उस फैसले को चैलेंज करने का मौका भी नहीं दिया गया। अच्छा, जॉनी डेप ने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखकर उस फिल्म का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। उस नोट में उन्होंने लिखा कि मैं अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को अमेरिका में गलत साबित करने की लड़ाई लड़ूंगा। इस मुकदमे की वजह से जॉनी डेप की रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई और कई प्रोजेक्ट से उन्हें हाथ धोने पड़े। इस मामले में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब दिसंबर 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एम्बर का तहरीर करदा एक ओपीडी शाया किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने 2 साल पहले घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और मुआशरे का दबाव बर्दाश्त किया। उन्होंने लिखा कि जी 2 साल पहले इस तशद्दुद के मुतालिक बात करने वाली पब्लिक फिगर बन गई थी जिसकी वजह से मुझे पूरी सोसाइटी का जारहाना रवैया बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने बहुत करीब से देखा कि इदारे किस तरह उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो ख़वातीन को एब्यूज़ करते हैं। अगरचे इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी जॉनी डेप का नाम नहीं आया था, लेकिन ये बात तलाक के वक्त होने वाले मुआहदे के खिलाफ थी जिसमें कहा गया था कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड एक दूसरे के मुतालिक कोई हद तक इस बात ना कहेंगे और ना ही लिखेंगे। इस आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने खास तौर पर 2 साल पहले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उन्होंने 2 साल पहले तलाक के लिए केस फाइल किया था। जिस तरह ये आर्टिकल लिखा गया उससे हर शख्स समझ गया कि वो जॉनी डेप की ही बात कर रही हैं क्योंकि एम्बर हर्ड ने सिर्फ एक ही शादी की थी। अच्छा, 2019 में जॉनी डेप ने वर्जीनिया की अदालत में केस फाइल कर दिया। वर्जीनिया में केस फाइल करने की वजह ये थी कि वॉशिंगटन पोस्ट का जो सर्वर है इसी शहर में था। जॉनी डेप ने केस में इस्तदा की कि इस आर्टिकल की वजह से उनका इमेज ख़राब हुआ और उन्हें कई जो बड़ी मूवीज़ हैं उससे हाथ धोने पड़े। उन्होंने अपनी साबिका अहलिया पर $5 करोड़ के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। जॉनी डेप के वकील ने जवाब में 3 बयानात दिए जो डेली मेल में शाया हुए। उन बयानात में उन्होंने कहा कि जी एम्बर हर्ड और उनके दोस्त ने अपने फ़ायदे के लिए तशद्दुद का जाली केस फाइल किया था। इस दौरान ट्विटर पर एक पटिशन ट्रेंड करने लगी जिसमें एम्बर हर्ड को एक्वामैन मूवी से निकालने की कैंपेन चलाई गई। इस कैंपेन के बाद एम्बर ने जॉनी डेप पर यह मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाकर $10 करोड़ हर्जाने का केस फाइल कर दिया। अच्छा जी, अब इस दौरान एक और हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ जब एम्बर ने ऐलान किया कि वो $35 लाख ACLU को अतिया के तौर पर देगी तो इस इदारे ने एम्बर हर्ड को ख़वातीन के हकूक़ का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। बाद में ये इल्म हुआ कि वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया आर्टिकल एम्बर ने तहरीर नहीं किया था बल्कि ACLU ने लिखवाया था और ACLU के जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं रॉबिन, उन्होंने इस आर्टिकल का पहला ड्राफ्ट नवंबर 2018 में तहरीर किया और एम्बर की जो लीगल टीम है उसने इस ड्राफ्ट को चेक किया और इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे फाइनल कर दिया। अब ACLU का ख्याल ये था कि वो इस आर्टिकल के जरिए अपनी सफ़ीर यानी एम्बर हर्ड की इमेज बिल्डिंग कर रहा है जिससे उस इदारे को बहुत फ़ायदा होना था। एम्बर हर्ड अपनी फिल्म एक्वामैन आने से पहले खबरों में रहना चाहती थी। उन्होंने ACLU को ये भी कहा कि इस आर्टिकल को फिल्म के रिलीज़ होने के जितना करीब किया जा सके उतना ही बेहतर है। चूँकि जॉनी डेप मुख्तलिफ कोर्ट्स में मुकदमात हार रहा था तो इसकी वजह से ACLU और एम्बर हर्ड को भी आप कह लें कि हलाशेरी मिल गई। अच्छा, जॉनी डेप को कैमली नाम की वकील मिल गई जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत मशहूर हुई, बल्कि उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। केस शुरू हुआ तो पहला सवाल ये सामने आया कि जॉनी डेप ने सेटलमेंट के वक्त जो $70 लाख एम्बर को दिए थे उनका क्या हुआ। 2016 में एम्बर हर्ड ने ऐलान किया था कि वो 2 फलाही इदारों को $35 लाख अतिया करेंगी। मार्च 2021 में जो लॉस एंजलिस का चिल्ड्रन अस्पताल था उससे डोनेशन के मुतालिक पूछा गया तो मालूम हुआ कि एम्बर ने उन्हें 35 लाख की जगह सिर्फ $2.5 लाख अतिया किए। दिसंबर 2021 में ACLU ने भी कंफर्म किया कि 2018 के बाद एम्बर हर्ड ने उन्हें भी अतियात देने बंद कर दिए। अब इससे पहले वो $18 लाख दे चुकी थी। ये इंकशाफ भी हुआ कि जी इसमें से $3.5 लाख एम्बर की जानिब से बराह रास्त दिए गए। $1 लाख जॉनी डेप ने अदा किए थे जबकि $8.5 लाख जो डोनर एडवाइस फंड है उससे आए थे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो रकम है ये
ایلون مسک نے ادا کی تھی. ایلون مسک نے اس حوالے سے ٹویٹ میں دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ ACLU کے ٹاپ ڈونرز میں سے ایک ہیں. جب یہ ساری باتیں عدالت میں سامنے آئیں تو ایمبر ہرڈ نے کہا کہ جانی ڈیپ کے خلاف کیس لڑنے پر انہیں $60 لاکھ وکلاء کو ادائیگی کرنا پڑی اور اسی وجہ سے وہ فلاحی اداروں کو باقی رقم ادا نہیں کر سکی. اس دوران ایمبر ہرڈ کی ایک دوست ٹیسیا کا ان کا کیس بھی جانی ڈیپ کے وکلاء نے اٹھایا جس میں ایمبر ہرڈ نے اپنی دوست پر حملہ کرنے کے الزام میں وہ گرفتار ہوئی تھیں. اچھا، ایمبر اور اس کی دوست نے اس الزام کی تردید کی تھی اور اس کے بعد جانی ڈیپ نے بتایا کہ 2015 میں جب وہ آسٹریلیا میں تھے تو ان کے وکیل نے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ طلاق کی صورت میں رقم کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی. یہ بات سن کر ایمبر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے جانی ڈیپ کو ایک بوتل مار دی جس سے ان کی انگلی بھی زخمی ہو گئی اور ایک ریکارڈنگ سامنے آئی جس میں ایمبر نے جانی ڈیپ کو ہٹ کرنے کا باقاعدہ اعتراف کیا. ایمبر نے الزام لگایا کہ 2013 میں جب اس نے جانی ڈیپ کے ٹیٹو کا مذاق اڑایا تو نشے کی حالت میں اس نے ایمبر پر تشدد کیا. ایمبر نے یہ بھی کہا کہ 2014 میں دوسری بار ایک پرائیویٹ جہاز میں جانی ڈیپ نے تشدد کیا. اس کے بعد ایمبر نے بتایا کہ جانی ڈیپ نے اس پر فون پھینک کر مارا تھا جس سے اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے. اب اس موقع پر لاس اینجلس کی پولیس نے بھی تفتیش کی تھی اور کہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اچھا، اس مقدمے میں سب سے بڑی گواہی مورگن کی تھی جو TMZ کے ملازم تھے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 2016 میں انہوں نے بتایا کہ 2016 میں انہیں بتایا گیا تھا کہ ایمبر ہرڈ عدالت سے باہر آئے گی تو وہ اپنا چہرہ ایک سائڈ پر کر دیں گی اور اس موقع پر اس کی تصویر لینی ہے. مورگن نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے فوٹوگرافر بھیجے تو بالکل ویسا ہی ہوا، یعنی ایمبر نے اپنا چہرہ ایک سائڈ پر موڑا اور ان کے چہرے پر نشانوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہو. تاہم US فورنزک کے CEO برائن نے بات ثابت کر دی کہ ایمبر کے وکلاء کی جانب سے پیش کی گئی تصویر جس میں ان کے چہرے پر چوٹیں تھیں وہ ایڈیٹڈ تصویر تھے، ایڈٹ کی گئی تھی. عدالت نے کہا کہ جانی ڈیپ نے بات ثابت کر دی کہ ایمبر ہرڈ کی طرف سے واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے 3 بیانات کی وجہ سے وہ ڈیفیم ہو گئے اور اس وجہ سے انہیں بہت نقصان ہوا. عدالت نے ایمبر ہرڈ کو حکم دیا کہ وہ ہرجانے کے طور پر جانی ڈیپ کو $1 کروڑ ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبر کو پینیٹیو ڈیمیج کے طور پر $35 لاکھ جانی ڈیپ کو دینے کا حکم دیا گیا. اچھا، ایمبر ہرڈ کا دعویٰ یہ تھا کہ ڈیلی میل میں جو شائع ہونے والے آرٹیکل کی وجہ سے ان کی شہرت کو نقصان پہنچا اور عدالت نے یہ کہا کہ 3 میں سے ایک سٹیٹمنٹ کو ایمبر ہرڈ نے ثابت کر دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں $20 لاکھ کا ہرجانہ ملے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.